السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور دوستو، آپ سب لوگ اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو خیریت سے رکھے۔ بھائیوں اور دوستو، میں آپ کے سامنے آج ماں باپ کے بارے میں بات کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لبوں پہ اس کی کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہی ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے، لیکن آج دنیا کے اندر لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ماں باپ کی کیا اہمیت ہے۔ ماں باپ کی اہمیت ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ماں باپ کا درجہ ہے۔ اگر اللہ ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کے اندر بھی اللہ نے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ ماں باپ کو اف تک کہنا منع ہے، کہ آپ ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے بات کرنی ہے۔ آج ہم اور آپ دنیا کے ہر لوگ پریشان ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر برکت ہو جائے، ہر معاملہ آسان ہو جائے، ہر موڑ پر ہمیں کامیابی ملے۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی شعبے میں، دنیا کے کسی بھی کام میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہم کامیابی کی سیڑھی چڑھنا چاہتے ہیں، اور تمام لوگ دنیا کے اندر اگر ہماری عزت و احترام کرتی ہے، تو اگر یہ سب ہمیں چاہیے تو ہم ماں باپ کی دعائیں لیں، ماں باپ کی ہم خدمت کریں، ماں باپ کی بات کو مانیں۔ اگر ماں باپ کی ہم عزت کریں گے، ماں باپ کو خوش رکھیں گے، تو ماں باپ کی دعا ایسی دعا ہے کہ یقیناً آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی اور آخرت کے اندر بھی عزت ملے گی۔ ذرا سوچئے، اس واقعے کو یاد کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہوگا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت کا پڑوسی تمہارا ایک کسائی ہوگا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو گھبرا گئے اور کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پتہ بتائی، موسیٰ علیہ السلام اس کے دکان پر پہنچے، دیکھا کہ قصاب گوشت کاٹ رہا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے چلا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ وہ لے کر اپنے گھر گئے، جانے کے بعد انہیں بیٹھایا، اس کے بعد چولہا جلائی، اس کے بعد گوشت پکایا، روٹی پکائی محنت و مشقتوں کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرے کمرے میں گئے، وہاں پر ایک بوڑھی کمزور عورت لیٹی ہوئی ہے۔ اسے اٹھایا، بیٹھایا اور اپنے منہ میں گوشت اور روٹی کو چبا کر، یعنی کہ نرم کر کے ان کے منہ میں ڈالا۔ وہ کھا چکی، منہ پوچھ دیا، اس کے بعد اس کے کان میں کچھ دعائیں دی۔ اس کے بعد وہ قصاب مسکرایا اور مسکرانے کے بعد وہاں سے دوسری طرف چل دیا موسیٰ علیہ السلام کی خیریت پوچھنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون ہیں؟ کہا یہ میری ماں ہے۔ فرمایا کہ وہ کان کے اندر تمہیں کیا کہہ رہی تھی؟ کہا یہی کہہ رہی تھی کہ یا اللہ تبارک و تعالی،
میرے بیٹے کو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے اس کا پڑوسی بنانا۔ ذرا غور و فکر کیجیے اس بات پر کہ ماں کی دعا کیسی دعا رنگ لاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کا پڑوسی اللہ نے ایک قصائی کو بنا دیا۔ کس کے بدلے میں؟ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اہمیت، ماں باپ کی محبت میں۔ اس لیے آئیے ہم اور آپ دنیا کے اندر ماں باپ سے محبت کرے۔ اللہ کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد اگر ہمارے دلوں میں کسی کی محبت ہونی چاہیے تو ماں باپ کی محبت ہونی چاہیے۔ ماں باپ کے لیے ہم قربانی پیش کریں، ماں باپ کو خوش رکھیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم ماں باپ کی طرف مسکرا کر اور محبت سے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بے شمار نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جمع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔